الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شرکائے کورس، آج الحمدللہ شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام پہلا آن لائن کورس قانون آگاہی کورس جو وکلاء کے لیے منعقد کیا گیا تھا، آج الحمدللہ بحسن خوبی اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کورس کے اندر بھرپور توجہ دی اور دلچسپی لی، اور جس انداز میں آپ کی پارٹیسپیشن رہی ہے اور سوالات کیے ہیں، اس سے آپ کی دلچسپی کا اور خاص طور پر اس کورس کے ساتھ آپ کی جو وابستگی تھی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ شریعہ اکیڈمی قانون سے وابستہ افراد کے لیے مختلف سطحوں کے کورسز کا انعقاد کرتی رہتی ہے۔ بالخصوص عدلیہ کے جو ارکان ہیں، ججز ہیں، ان کے لیے تو طویل دورانیہ کے کورسز ہوتے ہیں، 4 مہینے کا کورس ہوتا ہے، اور اس میں اسلامک لاء کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ ہر پہلو پر تفصیل سے بات کی جاتی ہے۔ لیکن وکلاء برادری کے لیے شریعہ اکیڈمی جو کورسز منعقد کرتی ہے، اس میں 1 روزہ کورس سے لے کر 2 ہفتے تک کے مختلف کورسز منعقد کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا بنیادی مقصد اسلامی قانون کے حوالے سے ایک آگاہی دینا ہے، اور خاص طور پر اسلامی قانون کے حوالے سے جو الجھنیں، تحفظات اور اشکالات ذہنوں میں ہوتے ہیں ان کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں تعارفی نوعیت کی ہوتی ہیں جس میں پورے کورس کا اور اس کے مختلف پہلوؤں کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ کورس بھی اس لحاظ سے آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا، اور آپ نے اسلامی قانون کی جو نوعیت اور اس کی حقیقت ہے، اس سے لے کر جو آئلی قوانین ہیں، قصاص و دیت، حدود قوانین، ان سے متعلق جو تفصیلات آپ نے سنی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو سوالات اب بھی پیدا ہوئے ہیں، کچھ سوالات آپ نے کیے ہیں، اور یقیناً کچھ سوالات ایسے ہیں جن کو آپ بعد میں مطالعہ کر کے ان کو حل کر سکتے ہیں، اور مطالعہ کی نئی نئی راہیں آپ کے سامنے اس کورس کے نتیجے میں نکل آتی ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جو اس کورس کا مقصد ہے، کہ ایک شوق پیدا کیا جائے اور آپ کی ایک وابستگی پیدا کی جائے اس کورس کے ساتھ، چونکہ ججز کے ساتھ وکلاء جو ہیں نظام انصاف کا ایک بڑا حصہ ہیں اور ان کا کلیدی کردار ہے۔ اس لیے ان حضرات کا بھی اسلامی قانون سے آگاہ ہونا، اور بالخصوص حدود و قصاص کے حوالے سے جو قوانین ہیں، اور آئلی قوانین کے اندر کہاں کہاں کون کون سے قوانین قرآن و سنت کے منافی ہیں، اور اسی طرح آئین کے اندر جو اسلامی دفعات ہیں ان کا بحیثیت مجموعی قوانین پر کیا اثر ہے، یہ تمام وہ پہلو ہیں جو بھی اسلام کا اور اسلامی قوانین کا تھوڑا بہت بھی شعور رکھنے والا فرد ہے، اور بالخصوص قانون کے پیشے سے تعلق رکھنے والی وکلاء برادری جو ہے، ان کا تو موضوع ہی یہ ہے۔ اس لیے اس بات کی شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام ان کورسز میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس طرح کا جو گیپ LLB کے نصاب میں اور بعد میں خاص طور پر اس طرح کی چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو شریعہ اکیڈمی اس خلا کو اور اس گیپ کو پر کر سکے۔ تو الحمدللہ یہ کورس آج اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور مجھے امید ہے
کہ جن بنیادی مقصد کے لیے اس کورس کا انعقاد کیا گیا تھا وہ مقصد آپ نے یقیناً حاصل کیا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ آئندہ کے لیے بھی یہ ایک شریعہ اکیڈمی کے ساتھ آپ کے تعلق اور رابطے کا ایک مستقل ذریعہ بھی ہے۔ آئندہ بھی آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی اشکال، کسی قسم کا کوئی الجھن ہو تو آپ ان سپیکرز کے ساتھ بھی اور شریعہ اکیڈمی کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں اور ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں جو آج اپنی بیماری کی وجہ سے اس اختتامی تقریب میں شریک نہیں ہو سکے، تو ان سے بھی آپ براہ راست استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے آپس میں باہمی رابطے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ تو اس کورس کے دوران جو سوالات کیے گئے تھے ان میں سے اکثر سوال یہ تھے کہ جو پریزنٹیشن ہے یا سلائیڈز ہیں وہ شیئر کی جائیں، تو ان میں سے بیشتر آج ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے گروپ میں شیئر کر دی ہیں، اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور پریزنٹیشن بھی ہوں گی بلکہ ریڈنگ میٹیریل ہوگا تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ کو اس حوالے سے کسی قسم کے ریڈنگ میٹیریل کی ضرورت اگر ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اس میں مختلف فیکلٹی ممبرز کے جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی اس کا اظہار ہو اور اس کی طلب محسوس ہو ہمیں کہ واقعی آپ جو ہے وہ کوئی اس معاملے کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پیش قدمی کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری طرف سے کسی قسم کی اس معاملے کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ تو چند ایک سوالات جو خاص طور پر میرے حوالے سے تھے اور میں نے جو لیکچرز ڈیلیور کیے تھے ان میں جو سوالات کیے گئے ہیں ان کا میں جواب بھی آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے سید صابر حسین صاحب نے یہ سوال کیا ہے سلائیڈ شیئر کرنے کے حوالے سے، تو وہ ہم نے کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک سوال تھا عظمیٰ عمر صاحبہ کا، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا مہر کی ادائیگی تک جو ہے وہ بیوی شوہر کے لیے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے یا نہیں۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی کا نکاح کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جب نکاح ویلڈ ہو، ایجاب و قبول ہو جائے گواہوں کی موجودگی میں، اور اس وقت مہر کا تقرر بھی کر دیا جائے لیکن بعد میں مہر اگر ادا نہیں کیا گیا تو باہمی جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کو قائم کرنے کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر مہر کی صورت یہ ہو کہ مہر معجل ہو جس کی فوری ادائیگی کی جاتی ہے اور شوہر اس کو ادا کرنے سے انکار کر دے تو اس کی بیوی کا یہ رائٹ ہے، حق ہے کہ وہ ایسی صورت میں ان کے ساتھ رہنے سے اگر انکار کر دے تو ایسی صورت میں یہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ لیکن آپ نے چونکہ اس حوالے سے سوال کیا کہ کیا اس کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے یہ بھی جائز ہے یا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ازدواجی تعلق جو ہے وہ یہ جائز ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ مہر کی دو صورتیں ہیں، ایک معجل ہوتا ہے جس کو فوری ادائیگی کی جاتی ہے اور دوسرا مؤجل ہوتا ہے جس کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے، ڈیتھ کے وقت یا ڈائیورس ہو جائے تو اس وقت اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں آپ نے یہ بات پوچھی ہے کہ کیا یہ اسلامک لاء کے اندر یہ دونوں صورتیں مہر کی ہیں، تو ہاں یہ دونوں صورتیں ہیں، معجل بھی ہے مؤجل بھی ہے۔ فوری ادائیگی جس کی جاتی ہے اس کو معجل کہا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مؤجل جس کو ڈیفرڈ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی صورتیں ہیں اور اس میں اسی وجہ سے عوام میں یہ چیز جو ہے اس نام سے معروف بھی ہے۔ ایک اور سوال ہے رفعت صاحب کا کہ اگر بیوی شوہر کے ساتھ جو ہے وہ رہنے سے انکار کر دے اور اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ کسی جگہ جاب کر رہی ہے یا کسی جگہ تعلیم حاصل کرتی ہے، تو کیا اس صورت میں بھی وہ مینٹیننس کی، نان و نفقے کی حقدار ہوگی؟ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ نان و نفقے کے حقدار ہونے کے لیے
جو اصل کاز ہے یعنی وجہ ہے ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے آپ کو شوہر کے سپرد جب کر دیتی ہے تو اس کے بعد وہ نان و نفقے کی حقدار ہوتی ہے۔ اگر کسی معقول وجہ سے وہ انکار کرتی ہے، جس طرح کہ شوہر مہر ادا نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیتی ہے، تو اس صورت میں نان و نفقے کی حقدار ہوتی ہے۔ جہاں تک جاب کا تعلق ہے یا ایجوکیشن کا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک معقول وجہ ہے، لیکن اگر پہلے سے طے ہے کہ وہ جاب کو یا ایجوکیشن کو چھوڑ دے گی اور یہ دونوں کی باہمی رضامندی سے ایسا طے پا گیا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ انکار کرتی ہے بعد میں اور شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ نان و نفقے کی حقدار نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ خانزادہ گل صاحب کا سوال ہے کہ کیا بیوی جو ہے یہ شوہر سے کورٹ کے ذریعے خلا حاصل کر سکتی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کے لیے کیا اسلامک لاء کے اندر کون سی پروویژن ہے؟ قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر میاں بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بیوی کچھ معاوضہ فدیہ دے کر شوہر سے آزاد ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ واضح طور پر سورہ بقرہ کی آیت میں اس میں شرعی جواز بھی ہے، یہی اسلامک لاء ہے۔ ظاہر اسلامک لاء کا سب سے بیسک سورس جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن میں خلا کے بارے میں جسٹیفیکیشن دیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جمیلہ کا جو مقدمہ تھا اس کی آپ نے خود سماعت فرمائی اور ان کے شوہر سے آپ نے خلا دلوایا تھا، تو بہت معروف واقعہ ہے۔ تو حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، جو دونوں اسلامک لاء کے بنیادی سورسز ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا عدالت جو ہے وہ مہر میں سے کچھ حصہ، اس کا کچھ پارٹ یا جیولری جو ہے اس میں سے کوئی بیوی کے حق میں روک سکتی ہے؟ اگر اس کی کوئی معقول وجہ ہو، ریزنیبل کوئی گراؤنڈ ہو اس کا، تو ایسی صورت میں کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کی طرف سے اگر ظلم ہے، تشدد کی کوئی وجہ ہے، یا اس طرح کا کوئی معقول ایسا معاملہ ہے، وجہ ہے جس کی وجہ سے بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بلکہ بعض صورتوں کے بارے میں تو فقہا نے یہاں تک لکھا کہ اگر ظلم اور تشدد کی کوئی وجہ تھی یا اس کا باعث جو ہے وہ شوہر ہی بن رہا ہے حقوق کی عدم ادائیگی کا، تو ایسی صورت میں عدالت یہ بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ مکمل مہر جو ہے وہ بیوی کو دیا جائے اور مہر کا کوئی حصہ بھی خلا کے اندر شوہر کو نہ دیا جائے، اس لیے کہ بیوی اس کا باعث نہیں بن رہی ہے، اور گو کہ انیشیٹو جو ہے وہ بیوی کی طرف سے کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ علادگی کا باعث شوہر بن رہا ہے، اس کی غیر شائستہ یا غیر معقول جو رویہ ہے اس کی وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مزید نباہ نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ پورا مہر بھی روک سکتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک معقول وجہ ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی شخص 9 ماہ تک بیوی کو اس کا نان و نفقہ بھی نہیں دیتا اور حق زوجیت بھی اس کا ادا نہیں کرتا، تو کیا خود بخود نکاح ختم ہو جائے گا؟ خود بخود نکاح ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں شاید یہ الجھن ہے کہ جو آدمی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اس کے بعد 4 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے، اس کو الا کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے والذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ وہ لوگ جو اس بات کی قسم اٹھا لیں کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائیں گے، اب یہ 4 ماہ انتظار کریں، فَإِن فَاءُوا، اگر رجوع کر لیں 4 مہینے کے اندر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ لیکن اگر 4 ماہ پورے ہو جاتے ہیں تو اب طلاق ہو جاتی ہے، حنفی نقطہ نظر سے خود بخود ہی طلاق ہو جاتی ہے، باقی فقہا کے نزدیک جو ہے وہ شوہر کے لیے لازم ہے کہ وہ طلاق دے، یا عورت جو ہے وہ عدالت کے ذریعے طلاق لے لیں۔
لیکن اس صورت میں طلاق جو ہے وہ 4 ماہ کے بعد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی کوئی قسم نہیں اٹھائی اس نے اور 9 ماہ گزر گئے ہیں، تو اس طرح 2 سال بھی گزر جاتے ہیں، 3 سال بھی گزر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر خود بخود تو نکاح نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ نان و نفقے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے یا شوہر کی زیادتی کی وجہ سے وہ عدالت میں تنسیخ نکاح کے لیے چلی جاتی ہے، تو وہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے اور اس بنیاد پر اس کا نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے۔ محمد ریحان صاحب کا یہ سوال ہے کورٹ میرج کے حوالے سے کہ کیا کورٹ میرج جو ہے وہ درست ہے؟ کورٹ میرج کا جو تصور یا کنسیپٹ ہے، بنیادی طور پر جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو عام طور پر جو کرسچین کے ہاں کورٹ میرج ہوتی ہے فوراً وہی ذہن میں آتی ہے بات، اور ان کے ہاں ظاہر پورا ایک اس کا کنسیپٹ موجود ہے۔ اسلام میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز عدالت کے اندر جب جاتی ہے تو اسی صورت میں جاتی ہے جب کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ ہو۔ مثال کے طور پر عورت کسی جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، بالغ ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کے جو سرپرست ہیں، ولی ہیں، وہ اجازت نہیں دیتے، تو ایسی صورت میں قاضی کے پاس یا عدالت میں چلی جاتی ہے خاتون، تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ حق حاصل ہے اور وہ جا سکتی ہے، اور اس طرح قاضی جو ہے وہ مداخلت کر کے ان کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسلام میں یہ صورت ہے، لیکن بدقسمتی سے آج کل تو کورٹ میرج کا تصور جو ہے یہ ہو گیا ہے کہ کوئی لڑکی اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے، دارالامان چلی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جب والدین اس کے خلاف کوئی FIR کٹواتے ہیں یا معاملہ کشیدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عدالت میں چلی جاتی ہے اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی تنازع کی ایک صورت ہے، اور اس کے بعد عدالت ہی نے فیصلہ کرنا ہے اس کے بارے میں کہ اگر نکاح کر چکے ہیں وہ تو اس کے ویلڈ ہونے کے بارے میں، اگر نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی آزاد مرضی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں وہ تفصیلات موجود ہیں کہ ایک عاقل بالغ لڑکی جو ہے وہ اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کر سکتی ہے، اور اس کے بارے میں لیکچر میں تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ یہ رفت سیف صاحب جو ہیں، ان کا سوال ہے تنسیخ نکاح کے بعد کیا عورت مہر کی حقدار ہے؟ جی، تنسیخ نکاح کے بعد عورت مہر کی حقدار ہوتی ہے، صرف خلع کی صورت میں عورت مہر واپس کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو خلع حاصل ہو جاتا ہے، خلع کی ڈگری پاس ہو جاتی ہے۔ لیکن تنسیخ نکاح کی جو وجوہات ہیں، ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 کے تحت جتنے بھی گراؤنڈ ذکر کیے گئے ہیں، ان کے تحت جب قاضی یا جج جو ہے وہ فسخ نکاح کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں کسی بھی صورت میں عورت کو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ مہر شوہر کو واپس کرے۔ یہ خلع ہی کی صورت میں ہے، خلع کی صورت الگ ہے جس کی وضاحت ابھی آپ کے سامنے کی جا چکی ہے۔ سید جاوید صاحب کا سوال ہے کہ کیا تجدید نکاح میں حلالہ ضروری ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ حلالہ کا تصور جو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہے اس سے ایک منفی تصویر سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو 3 طلاق ہو جاتی ہے تو 3 طلاق کے بعد وہ خاتون کسی اور کے ساتھ تھوڑے سے وقت کے لیے نکاح کرتی ہے اور پہلے سے طے ہوتا ہے کہ یہ بعد میں طلاق دے دے۔ یہ جو تصور ہے اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور جس کے لیے کیا جاتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا حلالہ کرنا ضروری ہے؟ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ جو الجھن ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ جب ہو جائے فَإِن طَلَّقَهَا، اب اس کے بعد اگر تیسری طلاق ہو جاتی ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تیسری طلاق کے بعد اب اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ پہلے شوہر کے ساتھ وہ
تعلق قائم کر سکے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور شخص کے ساتھ عدت گزرنے کے بعد یہ نکاح کر لے، اور وہ اپنی آزاد مرضی سے بعد میں اگر نباہ نہیں ہو سکتا اور آزاد مرضی سے وہ چھوڑ دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے وہ بھی، یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب یہ سابقہ شوہر کے ساتھ اس کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو یہ ایک جائز صورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی ایک صورت ہے 3 طلاق کے بعد جو جائز صورت ہے، کہ جس میں کوئی خاتون 3 طلاق کے بعد اب کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے، یعنی عدت گزر جائے اور اس کے بعد نکاح کر لے، اور اس نے بھی کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دی کچھ مہینے گزرنے کے بعد یا کچھ دن گزرنے کے بعد، یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کی عدت گزارنے کے بعد یہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، یہی ایک جائز صورت ہے اس کی۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ اسی میں دوسرا سوال جو ہے وہ مفقود الخبر کے بارے میں کیا گیا، یعنی ایسا شخص جو کہ جس کا ویئر اباؤٹ اس کے بارے میں کوئی پتہ نہ ہو، عدالت جو ہے وہ 4 سال کا انتظار کرنے کا حکم دیتی ہے، 4 سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد خاتون جو ہے دوبارہ عدالت میں آتی ہے کہ 4 سال کے عرصے میں اس کے شوہر کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں، تو عدالت اب اسے عدت گزارنے کا حکم دیتی ہے۔ عدت گزارنے کے بعد اب یہ عورت کسی جگہ میں شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے۔ یہی ہمارے ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ 1939 کے اندر ایسے شخص کے بارے میں جو کہ مفقود الخبر ہو، جس کے ویئر اباؤٹ کے بارے میں کوئی معلوم نہ ہو، اس کے بارے میں یہ قانون ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ عدالت نے اس کا نکاح فسخ کر دیا ہے، فسخ کرنے کے بعد جو ہے وہ اگر پہلا شوہر دوبارہ آ جاتا ہے اور اس کے بارے میں معلومات ہو جاتی ہیں، تو اب اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ تو اس کی پوزیشن یہ ہے کہ چونکہ عدالتی فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ 4 سال کا عرصہ یہ مالکی اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہے، تو انہوں نے جو ڈیٹیل اس قانون کے اندر مالکی اسکول آف تھاٹ کے اندر دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس کی دوسری جگہ شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد جو ہے کنزیوم بھی ہو جاتی ہے شادی، یعنی اس کے بعد ازدواجی تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ چونکہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اب یہ پہلے شوہر کی زوجیت سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے۔ لیکن اگر اس نے کسی اور جگہ بھی نکاح نہیں کیا تو ایسی صورت میں یہ پہلے شوہر کے ساتھ جو ہے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اور اس کے پاس یہ گنجائش موجود ہے ابھی۔ تو یہ جو 5-6 سوالات میرے لیکچر سے متعلق تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس رضا خان صاحب نے بھی جو جوابات دیے ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ گروپ کے اندر شیئر کر دیے ہیں، اور ڈاکٹر یوسف فاروقی صاحب کے جوابات بھی امید ہے کہ آپ کو مل چکے ہوں گے۔ تو یہ آپ کے سوالات کے حوالے سے مختصر سیشن بھی تھا، تو اس میں مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا اب بھی الجھن ہو تو آپ گروپ کے اندر شیئر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اور ڈاکٹر مشتاق صاحب کے جو جوابات ہیں، چونکہ آج ان کی طبیعت خراب تھی، وہ اپنے جوابات ریکارڈ نہیں کروا سکے، تو انشاءاللہ وہ بھی گروپ کے اندر ہم شیئر کر دیں گے۔ تو ابھی میں مائک جو ہے وہ محترم سمیع الرحمان صاحب کے حوالے کرتا ہوں، وہ ہمارے کورس کوآرڈینیٹر رہے ہیں، اور یہ سارے انتظامات ریکارڈنگ کے اور باقی جتنے بھی اسپیکرز کے ساتھ جتنے بھی انتظامات کیے ہیں محترم سمیع الرحمان صاحب، یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ آف ٹریننگ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑی محنت سے اس کورس کو چلایا اور اس کے انتظامات کیے۔ اب وہ آپ کے سامنے مختصر گفتگو رکھیں گے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ٹریننگ شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا، کہ ہم ایک نشست میں آپ سے گفتگو کرنے آ گئے ہیں۔ پہلے آپ سے میرا رابطہ تھا ٹیلی فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے، لیکن آج بالمشافہ قسم کی یہ ملاقات ہے ویڈیو کے ذریعے۔ تو میں اور تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، بٹ آپ سب کا میں شکر گزار ہوں،
اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کورس میں شرکت کی اور اس کورس کو کامیاب بنایا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ کے جو سوالات ہیں جو باقی رہ گئے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ویکنڈ یا اگلے ویک میں انشاءاللہ کسی ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جو سوالات ہیں یا آپ کے ذہن میں اسلامی قانون کے حوالے سے جو بھی چیزیں آتی ہیں اور آپ کو کوئی اشکال ہے تو اس اشکال کو دور کرنے کے لیے شریعہ اکیڈمی کی سٹاف اور اکیڈمی کے فیکلٹی ممبرز آپ کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔